لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، بیانات تو مجھ سے پہلے بھی، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو، نعت کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، آپ سن ہی رہے ہیں. اور ہمارے جو آج کے اصل مہمان ہیں، اللہ خیریت کے ساتھ انہیں لے کر آئے. انشاءاللہ وہ بھی راستے میں ہیں اور اصل بیان تو انہی کا ہوگا. ہم سے پہلے بے شمار اس دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے. ہم ہیں، چلے جائیں گے. ہمارے بعد آئیں گے، وہ بھی نہیں رہیں گے. محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اپنے زمانے میں آپ نے فرمایا، اب جو روئے زمین پر ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. مطلب اکثریت جا چکی ہوگی. ایک اور فرمان ہے، میری امت کی اکثر عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی. قوت والی، ہمت والی، کام کاج والی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان کی داڑھی میں سفید آ جائے نا، وہ سمجھ لو اب گھر جانے کا وقت قریب آ گیا. اول نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ تمہارے پاس نذیر آئے تھے، یعنی ڈرانے والے آئے تھے. ڈرانے والا کون ہے؟ سفید بال. گھر میں پوتا آ جائے، سمجھو وہ جس کا بھی جنازہ اٹھے. ایک صحابی رسول سے کسی نے پوچھا، بھائی یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا تمہارا جا رہا ہے. بولے راز ہو گئے. کہتے اچھا یہ برا لگا ہے تمہارا جا رہا ہے، تو سمجھو میرا جا رہا ہے. تمہیں اس سے کیا غرض کس کا جا رہا ہے؟ جانے والا جو پیغام دے کر جا رہا ہے وہ سوچو کہ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری. لیکن کچھ لوگ جانے کے لیے نہیں آتے، کام کرنے کے لیے آتے. وہ کام سے پہچانے جاتے ہیں. جن کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، جن کے لیے مجمع جوڑا جاتا ہے، ان میں سے وہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں گزر نہیں ہوا وہی ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آمنہ کے در یتیم کے کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے؟ ایک ان کی ذات ہے، ایک ہم ہے. اللہ رب العزت نے ساتھ بخشی آخری امت کا ایک فرد بنایا ہے، آخری نبی کا امتی بنایا ہے. کبھی اس نعمت کو ہم نے نعمت سمجھا ہے؟ پھر بے شمار ہزاروں مخلوقات میں سے انسان بنایا ہے، کبھی اس نعمت کو تسلیم کیا ہے؟ پھر مسلمان بنایا ہے، کبھی اس پر شکر کیا ہے؟ پھر قرآن جیسی ہدایت والی کتاب دی ہے، کبھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟
ملاقات کے لیے رب نے نماز جیسی عبادت دی ہے، کبھی اس سے لطف اٹھایا ہے؟ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اور آپ ہوں، کوئی اور نہ ہو، دیکھے بھی کوئی نہیں، ماحول بھی ملاقات کا ہو، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تو ڈرتا بھی ہے، تو ملاقات کرنا بھی چاہتا ہے، تو کچھ لینا بھی چاہتا ہے، اور تجھے کچھ آ بھی نہیں رہا، کیا بولوں، اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، تو رات کو اٹھ جانا۔ وبالاسحار هم يستغفرون، میرے بیان انداز کو تو دیکھو، میں نے قرآن میں تہجد والوں کا تذکرہ کیا ہے، کبھی نہیں سمجھے؟ کامیابی کی دعائیں مانگنے والوں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ تم مانگتے ہو کامیابی، میں تو بتا رہا ہوں یہ رہی۔ تم نے جنت مانگی، میں نے جنت والوں کا تذکرہ کر دیا۔ تم نے قرب مانگا، میں نے تہجد کا تذکرہ کر دیا۔ تم نے برکت مانگی، میں نے صلہ رحمی کا تذکرہ کر دیا۔ تم نے دنیا میں آسودگی مانگی، میں نے والدین کی شکل میں تمہیں مال دے دیا۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، میں نے تمہیں سسرال والا بنا دیا۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا، نکاح والوں کا ایمان محفوظ ہے؟ آمنہ کے در یتیم عرض یہ کر رہا تھا، کہاں سے تذکرہ شروع کیا جائے؟ میں بھی اسی میں شامل ہوں، آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کس کہانی کا تذکرہ کریں؟ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، سیرت کا تذکرہ کریں، نبی کی سیرت پڑھنے والا کوئی نہیں رہا۔ بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میری زبان کا مزہ چل رہا ہے، آپ کے کانوں کا مزہ چل رہا ہے، بس۔ کیا کہا تھا مولوی؟ کمال کر دیا مولوی صاحب نے، کیا بات ہی کہا، کیا او کمال کر دیا، کمال ہی کمال چل رہا۔ کیا لے کر آئے؟ ترمذی شریف جلد ثانی، قیامت کے دن ایک بندے سے اللہ کیا لے کر آئے؟ اللہ میاں آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کاروبار کیا، بڑی محنت کی، بڑا مال جمع کیا۔ اللہ کہتے لے کر کیا آیا؟ کہتے بہت چھوڑ کر آیا ہوں۔ لے کر کیا آیا؟ وہ پچھلی کہانیاں سنا رہا رب، فرمایا لے کر کیا آیا؟ وہ بھاگ رہے، دوزخ کہہ رہی ہے، دوزخ یا جامع المال الیہ، اے مال کے جمع کر، ادھر آ۔ ادھر کہاں جا رہا ہے؟ دوزخ حدیث پاک میں دوزخ کہتی ہے اے مال کے جمع کرنے، کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آ، تیرا ٹھکانہ تو ادھر ہے۔ کون سا مال جمع کرنے والا؟ حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، اس مال کی بات ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے مال کی بات نہیں ہو رہی، یہ عثمان غنی کے مال کی بات نہیں ہو رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے ایک سبحان اللہ پر ساری بادشاہی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سبحان اللہ کا اجر مجھے دے دے، سلمان کی ساری بادشاہیت لے لے۔ اس داؤد علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے کہا تھا کہیں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، ذکر ہو رہا ہو، داؤد اس کے قریب سے گزر جائے، شرکت نہ کرے، اللہ داؤد کے پاؤں توڑ دینا۔
اذان دے دی مؤذن صاحب نے، مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا. ایک اللہ والے آ گئے، مسافر تھے، کہتے بچہ اذان، کہتے ہو گئی، کہتے آیا کوئی نہیں بستی والا آپ کے سامنے، کہتے اذان دو، کہتے اذان دے دیے، کہتے نہیں اذان دو، حضرت اذان ابھی دیا، کہتے اذان دو. اس انداز میں کہا، اس نے اذان دے دی. سارا گاؤں آ گیا، اذان کیوں دی، دوبارہ اذان کیوں دی؟ وہ خاموش کھڑا ہے. تم سے پوچھ رہے دوبارہ اذان کیوں دی؟ جب ساری جمع ہو گئے نا، ان کا جی انہوں نے بولے، فرمانے لگے افسوس، نماز والی اذان کے لیے نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا، جھگڑے کے لیے سارے آ گئے. اس کے لیے ٹائم ہے، جھگڑے کے لیے ٹائم ہے. اذان جو نماز والی تھی اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا. مسجد کی دیوار کے ساتھ بھلے ٹیک لگا کر گپے لگا رہے ہوں. میرے بھائیوں، 23 سال آنسو بہائے ہیں محبوب کبریا نے، کبھی سوچا ہے؟ بچیوں کو طلاق ملی ہے اس دین کی وجہ سے، لوگوں نے چہرے پر مٹی ڈالی ہے اس دین کی وجہ سے، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں اس دین کی وجہ سے، پیٹھ پر اوجری ڈالی ہے اس دین کی وجہ سے، گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑا گیا ہے اس دین کی وجہ سے. اے میری امت کے لوگوں، تمہارے لیے سینکڑوں مرتبہ رو رہا ہوں اس دین کی وجہ سے. ہر چیز کا تمہیں نمونہ دے کر جا رہا ہوں، حتیٰ کہ تمہیں تکلیف بھی کوئی پہنچے، میں محمد کی تکلیف یاد کر لینا، اس میں بھی تمہیں اپنا نمونہ ملے گا. تکلیفوں میں نمونہ بن کر گئے، راحتوں میں نمونہ بن کر گئے، مال میں نمونہ بن کر گئے، اولاد میں نمونہ بن کر گئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 2 نبیوں کے نمونے کا تذکرہ کیا ہے. ان دونوں نبیوں کی زندگی راحت والی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں والی، ان کا کہا گیا نمونہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری قربانیوں والی، اس کے لیے کہا گیا نمونہ. اور جہاں بیان ہوا ہے اللہ کی پناہ، جہاں یہ آیت بیان ہوئی ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، قلوب الحناجر، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. اندر یہودی دشمنے، منافق دشمنے، باہر سارے لشکر کفار کے آئے ہوئے ہیں. خندق کھودی ہوئی ہے تاکہ وہ ہم تک پہنچ نہ سکیں. ساری صحابیات ایک گھر میں جمع ہے تاکہ کوئی کافر ان پر ہاتھ نہ ڈال دے. کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، تن پر کپڑے نہیں ہیں. منافقین مذاق اڑا رہے تھے، صحابہ کرام حضور پاک کی یقین دھیانیوں پر قربانی دے رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا ایک کدال ماری، او کیسر و کسرا فتح ہوں گے، ان کے کنگن گریں گے. کہتے دیکھو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، خواب دیکھو ان کے. ایک موقع پر حضور پاک نے فرمایا تم فلانا علاقہ فتح کرو گے، فلانا بادشاہ کا قلعہ فتح کرو گے، اس کے پچھلے گیٹ سے اس کی شہزادی دوڑ کر باہر نکلے گی اور تم اس کو گرفتار کرو گے، اور وہ خوبصورت ہوگی، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، زیور میں لدی ہوئی ہوگی. ایک سادے سے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو مجھے دے دے. فرمایا دے دی. مدینہ میں بیٹھ کر شہزادیاں تقسیم کرنے والے، وہ دن آیا، وہ شہزادی گرفتار ہوئی. اس صحابی نے کہا یہ تو حضور پاک نے مجھے دی تھی. لوگ حیران ہو گئے، گواہیاں پیش ہوئیں، واقعتاً اس کو دی تھی. صحابی نے فرمایا لے لو. کسرا کا تاج کروڑوں کا، سارا مال غنیمت آ گیا، تاج نہیں آیا. ایک صحابی نے چہرہ لپیٹا ہوا، ڈھانپا ہوا، اور سونے کا اتنا مہنگا تاج، سپر پاور کے بادشاہ کے سر کا تاج. اور وہ ہماری نفحۃ العرب کی ایک کتاب ہے، بولنا وہ جبلہ بادشاہ نے جو
تاج پہنا ہوا تھا اس کا تذکرہ ہی الگ ہے. کیسا تاج ہوں گے وہ؟ یہ موضوع نہیں ہے میرا. نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا دو. اتنا قیمتی تاج تم مال غنیمت میں جمع کرانے کے لیے آئے ہو, چھپا بھی سکتے تھے. کون سا وحی کا زمانہ ہے؟ نام تو بتا دو. مانے لگے جس رب کے لیے دے رہا ہوں وہ نام بھی جانتا ہے. جس رب کے لیے دے رہا ہوں وہ نام بھی جانتا ہے, دام بھی وہی لگائے گا جس کے لیے کیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بعد میں لائے, آسمانوں پر چرچا. بولو سبحان اللہ. ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے, جس کی ٹہنیاں تمام جنتوں میں اس طرح چھائی ہوئی ہیں جیسے پڑوس کے درخت کی ٹہنیاں کسی کے گھر میں آ رہی ہیں, اور اس کے ہر پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حوض کوثر پر ساری دنیا پانی پیے گی, وہاں برتن کم نہیں پڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آسمان کے ستارے دیکھیں دیکھیں. کہتے ہیں ہمارے حوض کوثر کے برتن اس سے بھی زیادہ. یا رسول اللہ وہ کہاں ہوگا؟ مختلف روایات ہیں وہ حوض کوثر کہاں ہوگا. فرمایا جہاں ہم جائیں گے وہی ہمارے ساتھ جائے گا, وہی ہمارے ساتھ جائے گا. اپنے نبی کی شان پہچانے اور قدر کریں. یہ زندگی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے نہیں ہے. یہ زمین پر پیشانی رکھنے سے بنتی ہے. مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ 19 سال سے زیادہ انگریز کی جیل میں رہے. پہلا قادیان میں مسلمانوں کا جلسہ ہوا. مولانا حبیب الرحمان مجاہد اسلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے. عجیب جملہ فرمایا, مسلمانوں میں کب چاہتا ہوں تمہاری آنکھ بھی دکھے, میں کب چاہتا ہوں تمہیں تکلیفیں ہوں, لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پر یہ اسلام خون مانگتا ہے, اس کی آبیاری قربانیوں سے ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ مسلمانوں کے سر کٹ کٹ کر گرے, اللہ ان کے ہاتھ ٹوٹے, ان کی ٹانگیں ٹوٹے, ان کے بچے یتیم ہوں, ان کی بیویاں بیوہ ہوں, تاکہ اسلام کی اشاعت اثر نو دوبارہ ہو. غزے والوں نے دیے نا قربانیاں. لوگ کہتے اجڑ گئے, ہم کہتے دنیا بسا دی غزہ والوں نے. ایک معصوم بچہ کہتا ہے کہ ساری دنیا ہمیں چھوڑ جائے, اللہ ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے, تو ہمیں نہ چھوڑ. وہ پاگل ہیں, وہ اسرائیل سے لڑ گئے. کہنے والے بھی یہی ہیں, لڑنے والے بھی یہی ہیں, ڈرانے والے بھی یہی ہیں, مقابلہ کرنے والے بھی یہی ہیں. 12,000 صحابہ تابعین کا لشکر گیا عثمان غنی کے زمانے میں, ایک بھی واپس نہیں آیا, سارے شہید ہو گئے. ہمارا خون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں بہنے والے خون سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارے داماد حضور پاک کے داماد شیر خدا فاتح خیبر سے زیادہ پسندیدہ ہیں. بدر میں سب سے پہلے کہا ہے چل میرے چاچا حمزہ, چل میرے بھائی علی, سامنے بھیجے. آپ کو پتہ نہیں تھا میری بچی جنتی عورتوں کی سردار. ہمارے کون سی زندگی گزار رہے ہیں, کس اصول پر گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں بہت معذرت کے ساتھ, ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دعائیں جنت کی, راستے دوزخ کے. مانگتے جنت الفردوس ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے, لیکن سوچیں تو صحیح کیا قربانیاں نہیں دیں. احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربانیاں نہیں دیں. بلال کی مارے امت بھول گئی,
سمیہ کو زنیرہ کو بھول گئیں. 70 صحابہ ایک دن میں شہید ہو گئے. دیکھو تو صحیح, آسان ہے کہنا 70 صحابہ جو قیامت تک کوئی نہیں بنے گا صحابی. ولی بنیں گے, علماء بنیں گے, مفتی بنیں گے, مجاہد بنیں گے, سب بنیں گے تاجر, لیکن صحابی نہیں بنے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, قافلہ جا رہا ہے جہاد کے لیے, اعلان ہو رہا ہے, او کوئی صحابی ہے تو ہمیں ایک دے دو برکت کے لیے. قافلہ جا رہا ہے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا کوئی ایک عالم ایک جماعت میں دے دو, ایک صحابی دے دو, ایک تابعی دے دو. ان سے قدر پوچھے نا, جنہوں نے وہی والا دین عملی شکل میں اپنا کر دکھایا. ایک عورت تو ہے, ماں ہے, اس کے سینے میں دل ہے, اس کے بیٹے کو زخمی کیا کسی نے. غزوہ احد حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے, آپ نے فرمایا یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا. ماں نے اچھل کر حملہ کر دیا. فرمایا حضور پاک میدان جہاد, فرمایا لے لیا نا آخر بدلہ. میدان جہاد میں یہ نہیں فرمایا تم عورتوں پیچھے رہو. ابو عبیدہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ابو عبیدہ تم یہاں سو رہے ہو, خالد ولید محاصرے میں آ چکا ہے. اٹھے, فرمایا خالد ولید ویسے چکر لگانے گئے تھے. فوراً فرمایا چلو خالد ولید محاصرے میں ہے. کیا دیکھتے ہیں, جیسے ہی صحابہ سوار ہوئے وہ جانے لگے تو ایک سوار بہت آگے جا رہا ہے. ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ کون ہے, روکو اس کو. لیکن وہ تو ہوا ہے, رکنے والا کہاں ہے. تیز, اس کو پکڑو, دوڑاؤ. سب دوڑ رہے, وہ سوار نہیں پکڑا گیا. اپنی جان کی دشمن, رک جا, میں حکم دیتا ہوں. امیر کا حکم, رک گئے. فرمایا کون ہو تم, خاموشی ہے. کون ہو تم, خاموشی ہے. چہرہ دکھاؤ, کون ہو تم. اس نے کہا خالد بن ولید کی بیوی ہوں. کیسی مائیں تھیں یہ. جب آپ نے اعلان کیا تو میں نے فوراً اپنا خیمہ دیکھا کہ خالد گھرتا نہیں ہے, لیکن جو پگڑی سر پہ رکھ کے وہ جہاد کرتا ہے وہ خیمے میں تھی, اس میں منہ مبارک رکھا ہوا ہے. میں وہ پہنچانے جا رہی ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے. فرمایا جاؤ. خالد ولید کی بیوی وہاں پہنچی ہے, لڑتے لڑتے خالد کی سر پر وہ پگڑی رکھی ہے جس میں وہ مبارک رکھا ہوا تھا, بال مبارک. کہنا آسان ہے میرے بھائیوں, کہنا آسان ہے. کسی کا حق نہ مارو, ہم تو یہ مانگتے ہیں, یہ سیرت ہے. اپنے ماں باپ کی قدر پہچان لو, یہی دین ہے. جس نے باپ کو راضی کیا رب کو راضی کیا. جو باپ کو راضی نہیں کر سکتا وہ خاک رب کو راضی کرے گا. یہ علامات بتائیے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, لگتا ہے تجھے فلانی بیماری ہے. اپنا جائزہ لے. کہیں نمازیں میں تو سستی نہیں ہوتی ہے, والدین کی قدر میں تو سستی نہیں ہے, کہیں قرآن سے دور نہیں ہوں, کہیں حرام کی طرف تو نہیں جاتا ہوں. یہ علامتیں ہیں, چیک کریں اپنے اندر. باتیں کرنی بہت آسان ہے, لیکن انگلیاں ڈال ڈال کر اندر سے مشتبہ مال نکالنا یہ صدیق ہی کا کام ہے. یہ صدیق ہی کا کام ہے. یہ آئینے کو دیکھ کر اپنے غلام کو بلانا, آج کے بعد تم آزاد ہو. کہتے آپ نے تو مجھے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو میں موت یاد دلاتا رہوں, موت یاد دلاتا رہوں کہ موت سر پر ہے, موت آنے والی ہے. اب آپ مجھے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ اب آپ کو موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے میری داڑھی میں سفید آ گیا, اب یہی مجھے موت یاد دلائے گا. نام اس کا عمر ہے, نام اس کا عمر ہے. کہتے اب یہ بال, سفید بال مجھے موت یاد دلائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, کائنات نہیں بنی, محبوب کبریا کا چرچا اور تذکرہ آسمانوں میں تھا. اللہ نے سارے قرآن میں اپنے نبی کا ہمیں ضرورت, ہماری ضرورت نہیں ہم تذکرہ کریں, ہم تو ان کا تذکرہ کر کے اپنی شان بڑھاتے.
ہمارے تذکرے سے نبی پاک کی شان میں فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہماری شانیں بڑھتی ہیں. یہ مہربانی ہے رب کی. میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ ایمان کی تازگی کے لیے ہونے چاہیے، مزے کے لیے نہیں. یہ پلو جھاڑ کر اٹھنے والی بات نہیں ہے. خدا را زندگی کی قدر کریں، نہ معلوم آخری سانس کب ہو جائے. زندگی کی گاڑی جا رہی ہے، کسی نے کہا بھائی ہمیں بھی بٹھا لو. بولے میں کیوں بٹھاؤں؟ میں نے یہیں تک تو جانا ہے، کھارا موڑ تک، مثال. بٹھا لو یار، تم مجھے جانتے نہیں ہو ورنہ بٹھا لو. کون ہو تم؟ کہتے میں ڈالر ہوں. کیا کام ہے تمہارا؟ ساری دنیا میں ہمارے ہی کام ہے، ہمارے ہی کام ہے. ہر کام ہم سے ہوتا ہے. تم نہیں جانتے ہو ہماری طاقت. سارے کام فرنٹ پر تشریف رکھیے، آگے بیٹھیے. گاڑی آگے چلیے، ابھی نول میں پہنچنا ہے. ایک اور ہاتھ دے دیا، ہمیں بھی لے چلو، بس یہیں تک تو جانا ہے، کھارا موڑ تک. مثال دے رہا ہوں بھائی. تم کون ہو؟ ہم ریال ہیں بھائی، سعودی عرب کا ریال. تمہارا کیا کام ہے؟ کہتے بس نام میں فرق ہے، نام ہمارا بھی بہت ہے، کام سارے. آگے گئے. ایک اور، ہمیں بٹھا لیجیے، بس یہیں تک جانا ہے. تمہارا کیا نام ہے؟ ہمارا یورو ہے، یورپ کی ایک کرنسی کا نام ہے یورو. غرض ساری بھر لی. آگے غریب سا کھڑا ہوا ہے، کمزور سا انسان، بہت منت سماجت سے کہہ رہا ہے بچے مجھے بھی کہیں بٹھا لو. تم کون ہو؟ کہ میں ایمان ہوں، میں اخلاق ہوں، میں اعمال ہوں، میں شرافت ہوں، میں صداقت ہوں، میں حیا ہوں، میں شجاعت ہوں، مجھے بٹھا لو. تمہارا کیا کام ہے؟ کس کام آتے ہو؟ کہ بیٹا میں یہاں کی کرنسی نہیں، یہاں میں کوئی کام نہیں آتا، یہاں کی کرنسی نہیں. کہتے جگہ نہیں ہے. بیٹا جس راستے پر جا رہے ہو نا، میں یاد آؤں گا، بٹھا لو. کہ جگہ ہی نہیں. ریال ہے، یورو ہے، ڈالر ہے، جگہ کہاں ہے گاڑی؟ نہ آنکھوں میں، نہ کان میں، نہ زبان میں، نہ دل میں، نہ جیب میں. جگہ کہاں ہے؟ یہ کوئی باتیں دیوانوں کی باتیں؟ جگہ نہیں ہے. کہتے بیٹا بٹھا لو. اگرچہ میں یہاں کرنسی نہیں ہوں، پھر بھی کام آؤں. کہ جگہ ہی نہیں ہے، معذرت. آگے چلے تو ایک بہت بڑا پہلوان کھڑا ہوا. روکو جی، جگہ نہیں ہے. میں نے جگہ مانگی کب؟ میں نے جگہ مانگی کب؟ کیا چاہتے ہو؟ کہتے موت کا فرشتہ ہوں، بس وقت ختم ہے، یہیں تک تھی زندگی. وہ ڈالر کی طرف یوں دیکھا، کہتے نہیں میں یہاں نہیں چلتا. یورو، ریال، تم تو کہہ رہے تھے سب کام کرتا ہوں. کہتے اب اس کو وہ یاد آیا جو کہتا ہے مجھے بٹھا لو، کام آؤں گا. کہا تھوڑی دیر کی مہلت دے دیں، بس ابھی جاتا ہوں، لے کر آتا ہوں. کہتے یہاں مہلت نہیں ملتی. جن کو بٹھایا، بسایا، رکھا، وہ کام نہیں آئے، اور جن کی قدر نہیں کی وہاں تک اب جا نہیں سکتا. ہم ایسا بننا چاہتے ہیں؟ سچ بتائیں، ایسا بننا؟ اللہ کی پناہ ہم ایسا بنے. حضور پاک نے فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا ہوا 3 بھائیوں کی مثال، فلانا 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 بولنا. 3 بھائیوں کی مثال. ایک گھر میں ہی رہ جاتا ہے، ایک قبر تک پہنچاتا ہے، کہتے یہیں تک کروں گا، کندھے تک اٹھاؤں گا، وہاں تک پہنچاؤں گا. تیسرا کہتا گھبرا نہیں بھائی، جس سے کبھی پوچھا ہی نہیں، جس کی کبھی قدر کی نہیں. اس نے کہا بھائی گھبرا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں نا. صحابہ سے پوچھا بتاؤ، قبر میں تیرے ساتھ، حشر میں تیرے ساتھ، پل صراط پر سے تیرے ساتھ، میزان میں تیرے ساتھ. آپ نے فرمایا بتاؤ 3 بھائیوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ فرمایا پہلے 2 تو بیکار ہی تھے، یہ تیسرا کام آیا جس کو کبھی پوچھا ہی نہیں. فرمایا وہ رشتہ دار تھے اور مال تھے، یہ اعمال ہے.
یا اعمال. تو میرے بھائیوں دوستو عزیزو دیکھو یہی نبی کی سیرت ہے. اسی قدر کرو, اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھو. کتنا قیمتی بنایا اللہ نے انسان کو. ساری کائنات اگر بارات ہے تو انسان اس کا دلہا ہے, اور دلہا بغیر بارات کے یا بارات بغیر دلہا کے, دلہا کہاں کا دلہا تو آیا ہی نہیں, تو گاؤں والے گھسنے دیں گے؟ ساری کائنات کا دلہا کون ہے؟ انسان. انسان. میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اگر سورج غائب ہو جائے پریشان کون ہوگا؟ بولو ہم. سورج غائب ہو جائے کائنات سے پریشان کون ہوگا؟ انسان. چاند غائب ہو جائے پریشانی کس کو ہوگی؟ انسان کو. پانی کائنات سے ختم ہو جائے پریشان کون ہوگا؟ انسان. ہوا ختم ہو جائے تو ختم کون ہوگا؟ انسان. زمین غلہ چھوڑ دے پریشان کون ہوگا؟ انسان. کوئی بھی کائنات کی چیز ختم ہو پریشان کون ہوگا؟ انسان. انسان ختم ہو جائے سورج پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ چاند پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پہاڑوں پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہوا پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو ساری کائنات انسان کے لیے, انسان کائنات کے لیے نہیں ہے. دلہا ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر یوں بھی سمجھیں, علماء نے لکھا ہوا ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے سمیٹے تو انسان بنتا ہے. سورج چاند سے سارا جہان روشن, اس کی دو آنکھوں سے سارا جہان روشن. دنیا میں کتنے پانی؟ کڑوا, میٹھا, کھارا. تھوک میٹھا, پسینہ نمکین, زخم کا پانی کڑوا. ساری کائنات کی مثالیں رب نے پانیوں کے جسم میں رکھ دی. کہیں زمین ہموار تو نہیں ہے نا, نشیب و فراز ہے. کہیں پہاڑ جسم میں بھی سارا ایک جیسا نہیں ہے, اللہ نے فرق رکھا ہے. ایک جیسا زمین ایک جیسی نہیں ہے, انسان کا جسم بالکل ایک جیسا نہیں ہے جیسے یہ ہے. اور پھر کہیں چٹیل میدان ہے, کہیں گھاس پھوس ہے. کہیں چٹیل میدان ہے, کہیں گھاس پھوس ہے. ساری کائنات کی مثالیں رب نے اس انسان کے اندر رکھی ہیں. اور اس کی ویلیو کیا ہے؟ پورے قرآن کا موضوع انسان ہے. سبحان اللہ. قدر کرے آدمی. قرآن کا موضوع کیا؟ انسان. اور انسانوں میں اللہ کو ہمدرد انسان بہت پسند ہے. سارے قرآن میں, تمام احادیث میں ہمدرد انسان, نرم دل انسان. آپ تذکرہ تو پڑھیں ذرا احادیث, کتنا قیمتی. سیکھنے کے انداز دیکھیں. آنکھوں سے سیکھتا ہے, ہاتھوں سے سیکھتا ہے, زبان سے سیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے. یہ سارے اس کے علم کے ذرائع ہیں. کچھ چیزیں سن کر پتہ چلتی ہیں, کچھ دیکھ کر, کچھ سون کر, کچھ زبان سے چکھ کر, کچھ پکڑ کر. یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. نگاہ ایک حد تک دیکھتی ہے, کان ایک حد تک سنتے ہیں, زبان کا ذائقہ یہیں تک ہے, دور سے نہیں پتہ چلے گا. یہ سخت نرم ہاتھ لگا کر, یہ محدود علم ہے. 5 حواس خمسہ کہلاتے ہیں. 5 چیزیں. جب ان کا کام ختم ہو جائے, اللہ نے عقل دی. بہت دور تک آواز جا رہی ہے, ان کو عقل بتا رہی ہے کہیں کوئی بات ہو رہی ہے. ان کو عقل نے کہیں دور سے دھواں دیکھا, عقل فوراً کہے گی آگ جل رہی ہوئی ہے کہیں. یہ دوسرا مرحلہ علم حاصل کرنے کا. حواس خمسہ پہلا, پھر عقل دوسرا. لوگ کہتے ہیں کہ دین نے چاند پر چڑھنا تو بتایا ہی نہیں, اللہ نے عقل تو دیا نا, استعمال کر کے چڑھ جاؤ. سارے سوالوں کا جواب ہے, اللہ نے عقل تو دی ہے, کرو استعمال. کون کہتا ہے شریعت نے نہیں؟ ہر چیز بتائی ہے. عقل کس لیے دی ہے؟ یہ کوئی کام ہے چاند پر چڑھنا؟ انسان زمین پر صحیح طریقے سے انسان بن کر چلنا آ جائے, یہ کمال ہے. یہ کمال ہے. کیسا انسان؟ درزی کے پاس, نام ہے ابو خیاط, کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ایک نے کپڑے سلائے اور کھوٹا سکہ دیا, رکھ لیا. پھر کپڑے سلائے, کھوٹا سکہ دیا, پھر رکھ لیا. شاگرد نے حضرت ہر دفعہ کھوٹا سکہ دیتا آپ رکھ لیتے ہیں کیوں؟ کہتے بیٹا میں نہیں لوں گا, کسی اور مسلمان کو دے گا, میں اس کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کیسا کلمہ ہے؟ یہ کیسا کلمہ ہے؟ شیخ احمد کبیر رفاعی کرتا نکال کے رکھا, جمعے میں پہلے جانے کا شوق ہے, صبح صبح چلے جاتے ہیں.
کرتا پہننے لگے بلی سوئی ہوئی ہے وہیں سے کاٹ دیا. اس کو آرام, اس کے آرام میں خلل نہ ہو. یہ کیسا دل ہے, یہ کیسا دل ہے. یہ انسان تھے, یہ کیسے صدیق اکبر تھے. ایک مرتبہ پوچھا, ایک رات آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گھر میں آگ کی ضرورت ہوگی, آگ نہیں ملے گی, پانی کی ضرورت ہوگی, پانی نہیں ملے گا. وہ رات کب آتی ہے؟ ایک رات آئی, حضور پاک باہر تشریف لائے, کوئی شخص کھڑا ہوا ہے, ایک طرف آگ بھی ہے, پانی بھی ہے. کون ہے؟ صدیق. کب سے کھڑے ہو؟ جب سے سنا تھا. یہ کیسی محبت ہے کہ صدیق تو اب خلیفہ بن گیا. ایک بچی کہتی ہے, بچی, صدیق تو خلیفہ بن گیا, اب ہمارے گھر کا کام کون کرے گا, ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ صدیق نے فرمایا بیٹی میں ہی نکالوں گا. خلیفہ بن کر کیا ہو گیا؟ خلیفہ بن گیا تو کیا ہوا؟ دودھ میں ہی نکالوں گا تمہاری بکریوں کا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق کے دروازے پر ایک جوان رہتا تھا تاکہ مجھے کچھ مل جائے. فرمایا بچے قرآن پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ قرآن پڑھا کرو. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ جوان غائب ہو گیا, غائب ہو گیا. بلایا, بھائی کہاں ہے؟ کہتے آپ نے قرآن میں لگایا, اللہ نے مجھے ساری دنیا سے مستغنی کر دی. مستغنی میں نے پڑھ لیا اس میں, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تو میرے بھائیوں یہ تو سمجھ آتی ہے نا, باقی تو یہیں رہ جائیں گی. نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی. بتانے کی یا پڑھنے کی ہے؟ پڑھنے کی. میں عقیدے کی بات بتاتا ہوں, علماء موجود ہیں, اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں, زہر انسان پی لے پتہ نہ ہو, وہ کام کرے گا نہیں کرے گا؟ اگر کسی کو فائر سر میں مارا جائے, اس سے بندہ مر جاتا ہے, کسی کو پتہ نہ ہو, فائر مارے گا تو مرے گا نہیں مرے گا؟ مرے گا, چاہے پتہ ہو یا نہ ہو. عقیدہ اسی کو کہتے ہیں, پتہ ہو یا نہ ہو, اگر گڑبڑ کی تو کافر ہو جائے گا. مولوی تھانوی صاحب فرماتے ہیں ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں, ہم تو بتاتے ہیں. ڈاکٹر بیماری لگاتا نہیں ہے, بتاتا ہے. پوچھے نا بچے دن میں کتنی نمازیں ہیں, وہ کہتے مجھے پتہ نہیں, کافر ہے. یہ ضروریات دین ہے, یہ فرض ہے, ضروریات دین ہے. جو چیز فرض عین ہے وہ ضروریات دین ہے. جو چیز فرض عین ہے وہ ضروریات دین ہے. بس اتنا یاد رکھیں. ہمارے محبوب کا, آخری نبی کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں, کافر ہو جائے گا. میں اپنی بات نہیں بتا رہا, امام اہل سنت شیخ سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں, میرے استاد ہیں. ہمارے نبی پیدا کہاں ہوئے؟ میری عادت ہے یہ میں دہراتا ہوں, صرف جھنجھوڑنے کے لیے اور نہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوا؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا, کافر ہو جائے گا. کفر نہیں ہے, کافر ہے. کیسے نہیں پتا؟ ہمارے نبی کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ کوئی کہتا مجھے نہیں پتا, کافر ہے. مذاق سمجھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا جو عورت زنا کرے 4 گواہ ہوں, 4 گواہ ہوں تو سزا ملے گی. ایک صحابی نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لوں, میں گواہ تلاش کروں گا یا گردن ماروں گا؟ میں گواہ تلاش کروں گا یا گردن ماروں گا؟ میں گردن مار دوں گا. آپ نے کسی نے کہہ دیا کہ فلاں حضرت سعد یہ فرما رہے ہیں. فرمایا سعد کی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت غیرت مند ہے, آپ ناراض نہ ہونا, یہ اب کسی بھی عورت کو طلاق دے دے, اس کی طلاق شدہ عورت سے کوئی نکاح نہیں کرتا, اس کو مار دیتا ہے. یہ بہت غیرت مند ہے, آپ محسوس نہیں کرنا. فرمایا آپ نے یہ کیا غیرت مند ہے؟ اللہ کی قسم میں 7 سے زیادہ غیرت مند, اور اس رب کی قسم جس کا قبضہ قدرت محمد کی جان ہے, میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا. غیرت اپنی جگہ پر, ان کی غیرت کوئی دین سے زیادہ ہے؟ اپنی غیرت کے لیے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں رب غیرت ہے, غیرت والا ہے, تبھی تو گناہ کو حرام کرا ہے. گناہ سے اس لیے منع کیا ہے کہ رب غیرت والا بہت ہے. میرا کھاتے ہو, میں نے پیدا کیا ہے, گاتے کسی اور کی ہو تو شرم نہیں آتی؟ قرآن تو پڑھیں.
ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم. عجیب مثال دی اللہ تعالی. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام سمجھدار ہے، تجارت کرتا ہے، مالک کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک کچھ بھی نہیں کرتا سوائے کھانا کھانے کے. تم ایسے دو ملازموں کو برابر سمجھتے ہو؟ ایک کما کر دیتا ہو، ایک نقصان کرتا ہو، یہ برابر ہوگا؟ تو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک مجھ سے ڈرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، حلال کمانے والا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اطاعت کرنے والا، میری رضا کے خیال رکھنے والا، اور ایک میرا دشمن نمازیں چھوڑنے والا، بے پردہ پھرنے والی عورتیں، حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والے لوگ، جھوٹ بولنے والے لوگ، میں ان دونوں کو برابر کر دوں گا؟ مذاق سمجھا ہوا ہے قیامت کے دن کو؟ میرا رب کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. حل یستویان مسئلہ ایسا ہی نہیں ہے. حل یستویان میں دونوں کو برابر کر دوں؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا. ہم نے کیا سنا ہوا ہے؟ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا. آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات. ایک صرف بات سمجھانے کے لیے غلط فہمی نہ، یا تو قدرت کے واقعات بیان ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام کو جس نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیا، وہ ہمیں یوں زندہ کر لے، وہ تو قدرت ہے، اصول تھوڑا ہے. ہمیں اصول کے تحت زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا ہے، قدرت کے تحت نہیں دیا. قدرت کے تحت اس کی کائنات چل رہی ہے. ہمیں یہ اصول دیا ہے، آنکھیں ہیں، بینائی ہے، کھولو گے تو نظر آئے گا، اگر بند کی تو نظر نہیں آئے گا. یہ اصول کے خلاف ہے. ہاں آنکھیں بھی نہ ہو تب بھی نظر آئے، یہ قدرت ہے، اس پر ہماری بات نہیں ہے. یاد رکھیں میری بات، یہ اصول، ہمیں زندگی اصول کے مطابق گزارنے کا حکم ہے. دھیان سے سنیں میری بات، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آخری بات، طائفہ نے کتے کو پانی پلایا، سنا ہوا ہے نا؟ کہاں گئی؟ جنت. مولویوں نے ایسے ڈرایا ہوا ہے، اور یہ اصول نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کسی نے راستے سے ٹہنی ہٹا دی، اللہ نے جنت دے دی. یہ اصول، قاری عبداللطیف صاحب، اصول نہیں ہے. ایک ظالم نے خارشی کتے کو نہلایا دھلایا، مرہم لگایا، جنت دے دی. یہ اصول نہیں ہے. اصول وہی ہے جو بلال حبشی تڑپے. اصول وہی ہے مکے والوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں. اصول وہی ہے نبیوں نے شہادتیں قبول کی ہیں. اصول وہی ہے. محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، اصول ہے یہ. پھر یہ کیسے بخش دیا مولوی صاحب؟ احادیث میں تو آتا ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک وزیر سے بادشاہ نے کہا، یار محل میں بچہ کوئی نہیں، بچہ تو لے کر آ، دل چاہتا ہے کھیلوں اس سے تھوڑا سا، ادھر چڑھے، یہ کھینچے وہ کھینچے، بچے کا جو. وزیر نے کہا، دیکھو اگر میرے بچے نے گڑبڑ کی تو بادشاہ تو مار دے گا. بادشاہ کیا جاتا ہے، تو میرا بچہ ہاتھ سے جائے گا. تو بچے کو سمجھانے، دیکھو بادشاہ نے بلایا ہے. بادشاہ بڑا ایسا ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، گردن مار دیتا ہے. وہاں ایسے بیٹھا جاتا ہے، یوں دیکھتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، ایسے آداب کرتے ہیں، ایسے تصریف. بچے کو آیا، لائے نہیں تم؟ وہ ذرا طبیعت صحیح نہیں تھی، لے کر آؤ بھائی، ہمارا جی چاہ رہا ہے محل میں بچہ ہو، تھوڑا کھیلے کودیں. دوسرے دن بھی سکھایا، تیسرے دن بھی سکھایا. آخر جب باپ کو اطمینان ہوا وزیر کو، اب بچہ ماشاءاللہ آداب شاہی سیکھ گیا ہے، اب لے کر گیا محل میں. اور بچہ تو نہیں ہو تو بڑا ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے، ایسے سلام دے رہا ہے، جی جی جی. وزیر سے کہا، بادشاہ نے، میں نے بچے کو کہا تھا بھائی یہ بچہ تھوڑا ہے. پھر بادشاہ نے اس کو چھیڑنا شروع کیا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. بچہ تو بچہ ہی ہے. ہمارے محلے میں ایک گھر ہے، مجھے پتہ چلا جب وہ کہیں جاتے ہیں نا تو اماں کہتی ہے، دیکھو وہاں شرارتیں نہیں کرنی، پیپسی پلاؤں گی. اب بچے کی عادت ہو گئی کہ جب کسی گھر جاتے ہیں پوچھتے ہیں، اماں یہاں شور ڈالنا ہے یا نہیں؟ بھائی والدین اب سکھاتے ہیں یہاں شور ڈال رہے ہیں نہیں، یعنی اگر شور نہیں ڈالنا تو پیپسی ملے گی نا ادھر، تو پہلے پوچھتے ہیں امی یہاں شور ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. اب بچہ سیکھ کر بیٹھا ہوا ہے.
بادشاہ نے ادھر سے چھیڑا ادھر سے چھیڑا ادھر سے چھیڑا، یہ کھینچا، اس نے کہا تیری ماں کو تیری بہن کو، بچہ تو بچہ ہی تھا۔ وزیر ڈر گیا، بادشاہ صلی میرے بچے کی جان، نہیں بچہ بڑا بہادر ہے، یہ بچہ بڑا بہادر ہے، یہ بچہ، اس کا وظیفہ جاری کیا جاتا ہے خزانے سے۔ اب وظیفے کا نام کیا رکھیں؟ یہ بدری ہے، یہ احدی ہے، یہ خندقی ہے، کیا رکھے نام؟ کہ اس کا نام ہے وظیفہ دشنام، گالی کا وظیفہ۔ گالیوں کے وظیفے ہوتے ہیں، وظیفہ دشنام، گالی کا وظیفہ۔ شہر کے بچوں کو پتہ چلا بادشاہ کو گالی دینے پر وظیفہ جاری ہوا ہے، گیٹ پر آ گئے، او بادشاہ تمہاری ماں کو تمہاری بہن کو۔ بادشاہ نے کہا پکڑو سب کو، پکڑو، لگاؤ ذرا ان کو ڈنڈے، لگاؤ ڈنڈے۔ تو کسی بچے نے کہا اس کو تو آپ نے گالی پر وظیفہ جاری کیا، ہمیں ڈنڈے مار رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا گالی پر بچوں وظیفہ جاری نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے موڈ کی بات تھی۔ میری بات سنیں، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ بادشاہ کے موڈ کی بات تھی۔ گالی قابل مواخذہ ہے، اس پر سزا ہی ملتی ہے۔ جو وہ بادشاہ نے جو وظیفہ جاری کیا گالی پر، وہ موڈ کی بات تھی۔ یہ اصول ہے جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کتے پر بخش دیا، وہ موڈ کی بات۔ موڈ لفظ اللہ کے لیے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، سمجھا، بہت نازک عقیدے کا جملہ زبان سے نکالنا، میں سے سمجھانے کے، وہ مالک کا معاملہ ہے، یعنی موڈ کی بات ہے۔ وہ کتے پر بخشا گیا، وہ ٹہنی پر بخشا گیا، وہ فلانے پر یہ موڈ کی بات ہے۔ اصول یہی ہے جو بلال گزرا ہے، اصول وہی ہے جو صدیق اکبر نے مارے کھائی ہیں، اصول وہی ہے جو عمر فاروق نے مارے کھائی ہیں، عثمان غنی نے مارے کھائی ہیں، اصول وہی ہے جو تلوار لے کر شیر خدا میدان میں نکلے، اصول وہی ہے، اصول وہی ہے۔ حبیب الرحمن لدھیانوی کی بات کہ میں کب چاہتا ہوں تمہیں تکلیفیں ہوں، لیکن یہ خون گرے گا تو اسلام پھیلے گا۔ غزہ کا خون گرا ہے، اسلام پھیلا ہے۔ یہ افغانستان میں خون گرا ہے، اسلام پھیلا ہے۔ نہیں یقین آتا تو اللہ تعالیٰ جن کی آئی نہیں داڑیاں وہ دیکھ لیں گے، جن کی آ چکی اللہ کرے ان کی نظر آئیں، جن کی اللہ کرے نظر آئیں۔ 24 گھنٹے کا اجر ہے، 24 گھنٹے کا۔ اللہ نہ کرے کوئی کسی جگہ منہ کالا بھی کر رہا ہے، داڑھی کا اجر پھر بھی مل رہا ہے، اور اگر یہ حرم میں طواف بھی کر رہا ہے، داڑھی مڈانے کا گناہ اس کو تب بھی مل رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا تب بھی مل رہا ہے، تہجد میں رو رہا ہے تب بھی گناہ مل رہا ہے۔ بے لذت گناہ، بے لذت گناہ، عجیب بات۔ اب تو ماحول ہو گیا یار، اب تو کبھی تھا 30-20 سال پہلے داڑھی کا ماحول نہیں تھا، پگڑی کا، اب تو پروٹوکول ہے داڑھی والوں کو، ماشاءاللہ پوچھ لیں۔ ہاں اللہ کا داڑھی پگڑی کا ماحول ہو گیا، ہمت کرتا ہے بندہ۔ 24 گھنٹے کی نیکی، ہر چیز سونے پہ رک جاتی ہے۔ ہاں بابودو سوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، ورنہ اس کا 24 گھنٹے اجر ہے۔ کون ہے ایسا یار جو 24 گھنٹے اجر سے محروم ہو؟ تھوڑی ہمت کی بات ہے، کیا جاتا ہے؟ داڑھی رکھ کے پھر کئی کام چھوڑنے پڑتے تو شکر کرو رب کا۔ وہ کسی نے سائیکل مار دی کسی عورت کو، بولا شرم نہیں آتی، داڑھی بہن داڑھی کوئی بریک ہے، غلطی ہو گئی، لگ گئی، داڑھی کو کیوں بیچ میں لے کر آتی ہو؟ ہاں بہت سارے واقعات ہیں، یاد رکھیں کبھی بھی آپ لڑائی کریں سیدھی گالی دے کسی کو دینی ہے، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں گالی دے، لیکن داڑھی پگڑی کو بیچ میں لانا کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے۔ داڑھی کو بیچ میں لانا، پگڑی کو، پردے کو بیچ میں لانا۔ مسلمان بنے، سادہ بنے، شریعت سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ میں بیچ میں ایسے ہی کباب میں ہڈی بن گیا ہوں، حضرات بیان کریں گے، یہ تو ہم برادری والے ہیں نا یہیں کے ہیں، تو اتنا تو چلتا ہے۔ کسی اور گاؤں میں ہوتا تو پھر شاید اتنا سکون سے نہ سن، بولے ہٹاؤ یار کدھر یہ بیچ میں آ گیا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو، ہمارے بچے انعام اور دیگر ان کی پوری ٹیم کو اللہ برکت نصیب فرمائے۔ پورے کارکنان ہیں، پورا ہمارا گاؤں ہے، دائیں بائیں کے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے تعاون کیا، ہمت کی، وقت دیا، اور جنہوں نے سرپرست کی ان حضرات نے، اللہ سب کو ان کی شایان شان اللہ انہیں نوازے، اللہ اخلاص نصیب فرمائے، باہر اندر سے اللہ ہمیں ایک کر دے، رزق حلال ہمارے لیے بارش کی طرح برسائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے لیے قبول فرما لے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ